बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपना वीलॉग हम शुरू करेंगे जो किसानों ने एहतजाज किया है लाहौर में उससे। ये 1970 और 71 की बात है जब जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी, AA के नियाज़ी, अल मारूफ टाइगर नियाज़ी, वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर गए मशरकी पाकिस्तान नौ बांग्लादेश में। वहाँ पर उन्होंने पहले इजलास की सदारत की तो उनको ब्रीफिंग मिली कि हालात जो है ना वो किस तरह हैं या कितने ख़राब हैं। तो अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी ने कहा था कि मैं इन बंगालियों की, इन हरामियों की नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। वहाँ पे बैठे हुए एक बंगाली मेजर उसी वक्त उठे और उन्होंने जाकर वॉशरूम में खुदकुशी कर ली। अब ये बात मैंने क्यों की? वो बात मैंने इसलिए की कि पहले जो गंदम की स्पोर्ट रेट थी यानी इमदादी कीमत थी वो कम रखी गई 3900 रुपया। उसके बाद किसानों को जो बारदाना था वो नहीं दिया गया। उसके बाद वो जो 3900 रुपया था वो भी किसानों को नहीं मिल रहा था, बल्कि उनको ब्लैकमेल करके जो है वो 3500 और 3400 पे जो है वो खरीदारी हो रही थी। अब जनाब एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जो निगरान हुकूमत थी उसने गंदम के बारे में वो गलत पॉलिसी एडॉप्ट की जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि निगरान हुकूमत किसका एक्सटेंशन थी? निगरान हुकूमत नून लीग की हुकूमत थी। उसके बाद निगरान हुकूमत को एडजस्ट किसने किया? मोहसिन नकवी कौन है और वो अनवारुल हक काकड़ कौन है? सबसे अहम मुद्दा वो मोहसिन नकवी को दिया गया है। तो फिर उधर आप इल्ज़ाम धर रहे हैं जो है ना वो निगरान हुकूमत पे। तो बहरहाल ये आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। 40 साल से आप बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं और हम कुदरती तौर पे आपके हत्थे चढ़े हैं और हम बनते चले आ रहे हैं। आज क्या हुआ? आज लाहौर में जो है वो किसानों ने पुरअमन वो एहतजाज किया। जाहिर है एहतजाज आईनी और कानूनी तरीके पर उनका हक है और वो यही कह रहे थे, अपने हाथ में उन्होंने गंदम के सिट्टे पकड़े हुए थे और वो जो है वो नारेबाजी कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, IG के खिलाफ कि जी वो जो है ना हमारी गंदम खरीदी जाए। तो उस पर क्या हुआ? उस पर यह हुआ कि अब पुलिस का यह हाल हो गया है कि उनको बस छोड़ना पड़ता है किसी पर, और आज उनको किसानों पे छोड़ दिया गया और उन्होंने किसानों पर तशद्दुद किया पुलिस ने, और किसानों पर आंसू गैस और लाठियों का बेतहाशा इस्तेमाल किया। पहले दिन से ये जो हुकूमत है ना नून लीग की, पहले दिन से ये किसान कुछ पॉलिसियां जो है वो अपनाती है। ये हमेशा जो है वो किसान के खिलाफ पॉलिसियां अपनाती है, क्योंकि ये सरमायाकारों का एक ग्रुप है, ये सनतकारों का एक ग्रुप है और वो फॉर्म 47 पे जीती हुई वो नकली और जाली वजीर आला जो मेयर शराफत से खुद हारी, वो अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही है कि वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है और वो जनरल है। वो अपने आप को इस तरह पोर्ट्रेट कर रही है और जितना जो है वो नंगा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकत का उसके इक़्तिदार में, बल्कि पिछले 2 साल से हो रहा है, वो हमने पहले नहीं देखा। मैं कई दफ़ा अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को बता चुका हूं कि जदीद जर्मनी के बानी बिस्मार्क ने कहा था कि ताकत जो है ना, ताकत ये दिखाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। लेकिन फिर जाहिर है कि जब वो मौला अली का कौल याद आता है कि जब किसी बंदे को आप जो है वो आप कहते हैं कि बंदा तब्दील हो गया है किसी ओहदे पे पहुंचकर, या बड़ा जो है ना उसके पास पैसा आ जाए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि बंदा जो है ना वो तब्दील हो गया है। तो मौला अली फरमाते हैं कि वो तब्दील नहीं होता, वो अपनी असलियत पे आ जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है।
تو یہ یعنی جو عورت جو ہے نا وہ زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنی، جس نے کبھی 1 روپے کی کبھی نوکری نہیں کی، جس کی جو ہے نا وہ خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے یا وہ شہباز شریف کی بیٹی ہے، اور وہ فرما رہی ہے کہ وہ آگ اور خون کا جو دریا ہے وہ عبور کر کے وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ تو میرے محترم جو ہے وہ ویورز بتا دیں کہ کون سے آگ اور خون کا دریا اس نے عبور کیا ہے، ساری عمر اس نے حرام کھایا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے ثنا بچہ کو کہا تھا کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، پھر کہاں کہاں پہ جائیدادیں نکلی اور کتنی نکلی وہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ جو پاکستان ہے نا وہ سرزمین بے آئین کا جو ہے وہ ایک نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یعنی جو ممالک ہوتے ہیں نا وہ آئین پہ چلتے ہیں، وہ قانون پہ چلتے ہیں۔ اب آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ حکومتی پالیسیوں کے خلاف وہ احتجاج کریں، آپ حکومتی جو ہے نا وہ پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کریں، لیکن جو بھی چاہے وہ الیکشن دھاندلی ہے، چاہے وہ کسان ہیں، اور کسان کے رتبے کو یہ کیا جانے، یعنی یہ تو جو ہے نا وہ کسان تو ان کے پیٹ بھرنے کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، جو پھر بھی بھرنے میں نہیں آتے، اور پھر کسانوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، کسانوں نے جس طرح کھاد حاصل کی بلیکیوں سے، کسانوں نے جس طرح جو ہے نا وہ ڈبل قیمت ادا کر کے وہ بجلی کے بل پے کیے، اس کے بعد یعنی اگر یہی رویہ رہتا ہے تو پھر کسان جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہر خوشہ گندم کو جلا دو، پھر تو کسان یہی کریں گے، ان کو اپنی محنت کا یہ پھل ملے گا۔ تو بہرحال ملک میں ننگا ناچ اس فاشا جمہوریت کا، اس رکھیل جمہوریت کا اور اس بد کردار جمہوریت کا وہ ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ یہاں پہ کوئی عدلیہ ہے۔ جنہوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ چل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج بہت زیادہ افسوس ہوا اپنے کسان بزرگوں کو دیکھ کر، اپنے کسان بھائیوں کو دیکھ کر کہ وہ رائٹ فلی اپنا حق مانگنے آئے تھے، لیکن ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور ان پہ جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی گئی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آپ سارے ویورز کو دعوت دینی تھی کہ جو ہے وہ 9 مئی کا جو پہلا سالانہ عرس ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ میں نے تو یہ پہلے آلریڈی کالے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ نے ابھی تک کوئی تیاریاں کی ہیں یا نہیں کی؟ میں آپ کو انڈین فلم کا ایک سین یا ایک ڈائلاگ بتاتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آئی جی کو حکم دیتا ہے ایک بات کا، تو آئی جی اس کو جواب دیتا ہے کہ سر اگر ہم نے یہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر شہر میں ہندو مسلم دنگے شروع ہو جائیں گے، قتل و غارت ہوگی۔ تو آگے سے وزیر اعلیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ وزیر اعلیٰ جواب دیتا ہے کہ جام جام ہون قتل، جام جام ہون دنگے، جام جام ہون فساد، اسی میں تو ہمارا فائدہ ہے۔ الیکشن قریب ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح ووٹ لیں گے۔ یعنی یہ جو 9 مئی تھا نا، 9 مئی، کیونکہ عمران خان کسی بھی طرح جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، بات نہیں مان رہا تھا، عوامی سپورٹ وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ میں صرف آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے زیادہ تر کسان مال روڈ پہ آئے، اور جتنی وہاں پہ پولیس پہنچی آپ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ ویژول دیکھ لیں کہ 1 منٹ، بلکہ ان کے آنے سے پہلے کنٹینر لگ چکے تھے اور پولیس جو ہے وہ پہنچ چکی تھی کسانوں کے لیے۔ اور جب اتنا ویلیوڈ جو ٹارگٹ تھا، یعنی میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں، کور کمانڈر ہاؤس کا گھر، وہاں پہ یعنی لوگ اندر چلے گئے، لوگ اپنی مرضی سے احتجاج کرتے رہے، توڑ پھوڑ کرتے رہے، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی وہاں پہ جاتا، کوئی وہاں پہ بیچ بچاؤ کراتا، کوئی مظاہرین کو منتشر کرتا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ سارا یہ کرنا تھا نا۔ یعنی لوگ خوش ہو رہے تھے کہ جو یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم پی ٹی آئی کو کرش کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ پریس کانفرنس کروائیں گے، پھر ہم پارٹی توڑیں گے، پھر ہم لوگوں پہ ظلم کریں گے، پھر ہم لوگوں کے گھر توڑیں گے،
اور جو ہے لوگوں پر مقدمے جو ہے وہ درج کریں گے. عمران خان پہ 200 مقدمے جو ہے وہ درج کریں گے. اور اس کی آڑ میں دیکھیں, یعنی اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے لیے جو ہے وہ پمفلٹس چھاپ رہے ہیں, وہ بینرز جو ہے وہ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 7 سے لے کر 11 تک یہ رنڈی رونا رویا جائے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ اس کے بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ ہے, اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی ہے, اس کی بینیفیشری MKM ہے. حالانکہ آپ عمران خان کا یا تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ نکال کر دیکھیں کہ کب انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے, کب وہ فوج سے ٹکرائے ہیں. اور آپ ان کا ریکارڈ چیک کریں, اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ زرداری نے کہا تھا. معیشت کو جو ہے نا وہ تباہ کریں جرنیل اور آ کر بنائے نواز شریف, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ پرویز رشید نے کہا تھا, نون لیگ نے کہا تھا. آپ کو ڈان لیگس یاد ہوگی, آپ کو گجرانوالہ والا جلسہ یاد ہوگا. لیکن عمران خان نے یا PTI نے فوج کے خلاف کبھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کی. لہٰذا وہ اس 9 مئی کو وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ وہ مزید اس پر جلتی پر تیل کا کام کریں گے, کیونکہ عوامی سپورٹ انہیں ہے نہیں. انہیں جو عوامی سپورٹ حاصل تھی وہ 8 فروری کو ظاہر ہو گئی, اور ان کا مفاد صرف ایک چیز میں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ آمنے سامنے ہوں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنی ہو. ملک بھاڑ میں جاتا ہے, بھاڑ میں جائے. ملک میں جو ہے وہ غریب مرتا ہے, مرے. جس طرح میں نے آپ کو وہ انڈین وزیر اعلیٰ کا بتایا, فلم کی بات کر رہا ہوں کہ قتل جم ہون, دنگے, یہ وہ لوگ ہیں. ان کو کسی بات کی, اگر ان کو اس بات کی پرواہ ہوتی تو اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بناتے, وزیر خارجہ سے. لیکن وہ نواز شریف کا پیٹ نہیں بھرتا. اور جس طرح میں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے پیٹ میں اصل میں جو ہے وہ نواز شریف کا بچہ ہے. یہ میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا, لیکن آپ لوگوں نے اس فکرے پہ داد نہیں دی کہ ہر چیز اسحاق ڈار کے پاس ہے نواز شریف کی. یعنی اسحاق ڈار کلثوم نواز سے زیادہ جو ہے وہ نواز شریف کے سارے رازوں سے واقف ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اوپر ہو, اس کو جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. ورنہ اسحاق ڈار کو کون نہیں جانتا, اور اسحاق ڈار نے مشت کے ساتھ کیا کیا یہ کون نہیں جانتا. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ ملک کے حالات اس طرح چل رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنی ہوئی ہے اور جو اپنی سیٹ نہیں جیتی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عرس آ رہا ہے سالانہ, کیونکہ اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے, یہ بلیک ڈے ہے. اس میں پاکستان کا ٹوٹنا شامل نہیں ہے, وہ سانحہ نہیں ہے. اس میں ایبٹ آباد والا جو کچھ ہوا امریکوں نے آ کر کیا وہ کوئی سانحہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کا قتل وہ کوئی سانحہ نہیں ہے. لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو گولی لگنا وہ کوئی سانحہ نہیں ہے. لیاقت باغ میں ہی بے نظیر بھٹو کا قتل ہونا وہ کوئی سانحہ نہیں ہے. اور 1 ہفتے تک بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد 1 ہفتے تک جو کچھ ملک میں ہوا, جو کچھ ملک لوٹا گیا, جو بینک لوٹے گئے, جو مارکیٹس لوٹی گئی, جو ریلوے اسٹیشن جلائے گئے, تو کرتے نا 9 مئی والی کاروائی. بلکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے فوراً بعد وہ مونچھوں والے زرداری کو 10% کو صدر بنا دیا. تو وہ سیاہ دن نہیں تھا کہ 1 ہفتہ جو ہے نا یہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا. بہرحال یہاں پہ اپنا اپنا سچ ہے اور اپنا اپنا جھوٹ ہے. آج میں نے آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا جو سٹڈی کیس ہے وہ سامنے رکھنا ہے. چاہے آپ اس کو موٹیویشنل سمجھیں, چاہے آپ اس کو جو ہے نا وہ خاص کر جو یوتھ ہے کہ آپ اس کو انسپائرنگ سمجھیں کہ اگر آپ اس دنیا میں جو مرضی ہے حاصل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں اس کے پہلے قول سے جو ہے وہ شروع کروں گا. قول اس کا یہ ہے بندے کا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو اس میں سراسر قصور آپ کا ہے. آگے چل کے وہ تشریح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ نے زندگی ضائع کر دی, اس کا مطلب ہے آپ نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے آپ نے زندگی میں کاروبار نہیں کیا, اس کا مطلب ہے آپ نے زندگی میں محنت نہیں کی. ون اینڈ اونلی 31 سال کی عمر میں سب سے کم عمر دنیا کا ارب پتی بل گیٹس. آج میں آپ کو
بل گیٹس کی عادات کے بارے میں، اس کے اثاثوں کے بارے میں اور اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور اس سے کافی کچھ جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بل گیٹس نے اپنی زندگی کو وہ کس طرح جو ہے وہ بنایا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں بل گیٹس کی سینگ کہ اگر آپ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، اب بل گیٹس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر بل گیٹس کوئی ہمارے جیسا ملک خریدنا چاہے تو وہ اس ملک کو خرید سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر بل گیٹس کی جو دولت ہے وہ پوری دنیا میں بانٹ دی جائے تو کافی سارے لوگوں کو کافی ہزار روپے وہ مل جائیں گے۔ بل گیٹس کے پاس اتنی دولت ہے۔ بل گیٹس کو کئی گرل فرینڈ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں، 3 لوگ جن کے پاس $100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ورتھ ہے، یعنی $100 ارب ان کے پاس۔ اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ $1 ارب کے لیے پاکستان سے جو IMF گھیسیاں کروا رہا ہے، ابھی بھی پیسے نہیں ملے، لیکن جو وزیر خزانہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں ان کی گھیسیاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ لیکن 100 ارب اثاثے رکھنے کے باوجود یہ شخص اپنے برتن خود دھوتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت پرانے ماڈل کی، جب یہ جوان تھا تو اس کے پاس ہونڈا کار تھی۔ اب اس سے ایک خاتون نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ مسٹر گیٹس اب آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ تو گیٹس نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ریئلی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ کتنی گاڑیاں ہیں۔ اس کے بعد جی ایک دفعہ اس نے انٹرویو دیا، یہ نوجوان تھا، اس نے ایک نوکری کے لیے انٹرویو دیا۔ وہ جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے چیپ کویسچن کیے، تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارا باپ کیا کرتا ہے، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے آپس میں ریلیشنز کیا ہیں۔ تو یہ شخص ایسی طبیعت رکھتا ہے، یہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لیا، اور جب تک انٹرویو لینے والے نے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، بل گیٹس جو ہے وہ باتھ روم سے باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد انتہائی ٹف، اپنے لیے بھی اور اپنے ملازمین کے لیے بھی، یا اپنے ذہن میں رکھنا کہ بہت ٹف ہے یہ اپنے لیے اور اپنے کام کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں اور سٹیو جابز، آپ سٹیو جابز کو جانتے ہوں گے، اس پہ انشاءاللہ علیحدہ ویلاگ کروں گا، کہ ہم ہمیشہ ایکسیلنس کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی بہترین کی تلاش میں جو ہے وہ ہم رہتے ہیں۔ آگے بہت جو ہے وہ کام کی بات کی ہے گیٹس نے۔ گیٹس کہتا ہے کہ میری جو ہائرنگ ہے نا وہ تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان میں سیکھنے کا جو ہے وہ فقدان ہوتا ہے۔ میں فریش جو اپنے ملازمین ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لیتا ہوں۔ اس کے بعد اور یہ کہتا ہے کہ ان میں جو میرے ملازمین ہیں نا، ایک تو وہ فریش ہوں، دوسرا ان میں 2 چیزیں ہوں، ایک کمپیوٹر کا پیشن ہو، دوسرا انہیں کوڈنگ آتی ہو۔ کوڈنگ آپ کو پتہ ہو، یہ کمپیوٹر پروگرام لکھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ سست آدمی ڈھونڈو، کیونکہ سست آدمی جو ہے وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی سے کر دے گا، اس کا کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ یہ جو ہے وہ بل گیٹس کہتا ہے۔ بچپن میں بل گیٹس 15 سے 16 گھنٹے تک تعلیم یعنی پڑھتا، گھر میں پڑھتا رہتا کتابیں، اور ایک دن کیا ہوا، ماں ناراض ہوتی کہ اتنا زیادہ نہ پڑھے، وہ باہر کھیلنے جائے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ نہ مانتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ بل گیٹس کی ماں نے اس کے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ پھر آدھی رات کو اس کو خیال آیا کہ میرا بیٹا گرمی میں سویا ہوا ہوگا، اس نے جو ہے وہ لائٹ آن کی، اور جب کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں منہ میں ٹارچ رکھ کے اور ایک کونے میں بل گیٹس وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں کو رونا آ گیا، اس کی ماں کافی شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ بچہ ہے، یہ دوسروں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہے۔
मैथ्स, इसका जो पैशन था ना वो मैथ्स था, जिसे आप जो है वो रियाजी कहते हैं। यानी ये सवाल करने से पहले या आधा सवाल जो है पूछा जाता तो ये उसका जो है वो जवाब दे देता। 13 साल की उम्र में मौसूफ ने क्या किया? 13 साल की उम्र में टिक टैग टो, ये क्रॉस लगाने वाली गेम थी बड़ी अर्ली, ये 13 साल की उम्र में मौसूफ ने बनाई थी और ये पिछले बेंचेस पे बैठ के वो लड़के जो है वो खेलते रहते। 14 साल की उम्र में इसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ जो है वो खुद एक टीचर थी, उसने वजह पूछी तो बिल गेट्स ने कहा कि टीचर्स किसी खाते की नहीं है, वो चीजें पढ़ाती हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है। ये बात सुनकर डैडी या वाले साथ बैठे थे, उन्होंने पानी का पूरा भरा हुआ गिलास वो पानी मुंह पे मार दिया गेट्स को कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। बहरहाल डांट डपट के बाद वो स्कूल चले गए बिल गेट्स। लेकिन स्कूल में जाकर वो क्या करते? स्कूल में जाकर वो सीधा कंप्यूटर लैब में चले जाते और सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते। एक दिन प्रिंसिपल ने पकड़ लिया और बिल गेट्स को जो है वो कंप्यूटर रूम में जाने पर पाबंदी लगा दी कि तुम यहां नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ? अचानक ऐसा हुआ खुशकिस्मती से कि लाइब्रेरी के लेबोरेटरी के जो कंप्यूटर लैब थी उसमें वायरस आ गया। अब हर किसी ने सर पकड़ लिया। गेट्स ने कहा कि मैं इस शर्त पे वायरस निकाल देता हूं अगर मुझ पर जो है वो लैब खोल दी जाए और मैं जब मर्जी है आऊं और जो मुझे मना न किया जाए। अब मरता क्या ना करता, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तुम वायरस निकाल दो, तुम्हारा आना जाना जो है ना कोई मना नहीं करेगा। और बिल गेट्स ने पहली दफा जिंदगी में स्कूल की कंप्यूटर लैब का वायरस निकाल दिया। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो लेबोरेटरी में कंप्यूटर लैब में आए और जाए। उसके बाद क्या हुआ जी कि जब टीचर्स ने देखा कि ये बहुत जबरदस्त है कंप्यूटर में, तो प्रिंसिपल ने कहा कि हम तुम्हें तब मानेंगे तुम हमें टाइम टेबल बना के दो। पहली दफा जिंदगी में जो है वो टाइम टेबल सेट किया गेट्स ने। फलां टीचर जो है वो रेस्ट करेगा, फलां टीचर पढ़ाएगा, फलां बच्चे की क्लास ये है, फलां बच्चे की क्लास ये है। ये सारा टाइम टेबल प्रिंसिपल को जो है वो गेट्स ने बना कर दिया। और इसके बदले में क्या किया, यानी बनाते हुए अपनी जो सिटिंग थी, इसने बच्चों की सिटिंग भी टाइम टेबल में मेंशन की। अपनी सिटिंग अपने बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान में रखी, यानी हर पीरियड में जो इसकी सिटिंग होती वो अपने बेस्ट फ्रेंड के दरमियान इसने रखी। यानी ये उसको फायदा हुआ इसका टाइम टेबल बनाने का। उसके बाद गेट्स की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 15 साल की उम्र में, यानी ट्रैफिक इतनी बेहंगम थी जो है ना वो शहर की, कि इसने क्या बनाया जी? ट्रैफो डेटा बनाया। ट्रैफो डेटा, जिससे शहर की जो ट्रैफिक थी उसका निज़ाम बेहतर हो गया। और जिंदगी में पहली दफा बिल गेट्स को हुकूमत ने $20,000 उस ट्रैफो डेटा बनाने पर इनाम दिया। ये उसकी जिंदगी की पहली अचीवमेंट थी कंप्यूटर की। उसके बाद जी 18 साल की उम्र में मैट्रिक में मैथ में टोटल 1600 नंबरों में से 1590 नंबर लेकर बिल गेट्स ने पूरे मुल्क को टॉप किया। यानी आप मैथ से पैशन का अंदाजा करें, 1600 में से 1590 नंबर। उसके बाद जी आपके वालिद ने, गेट्स के वालिद ने उसे कहा कि वो हार्वर्ड चला जाए। जबरदस्त स्कूल है। गेट्स हार्वर्ड गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वापस आ गया। हार्वर्ड ने भी वापस आने की वजह से निकाल दिया। उसने कहा कि मैं जो है वो हार्वर्ड में नहीं जाऊंगा। फिर एक वक्त आया जब हार्वर्ड ने खुद इसको एजाजी डिग्री दी। इंतहा पसंदी, बिल गेट्स में कहते हैं उसके दोस्त की इंतहा पसंदी है। वो पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, वो काम करता है तो काम करता रहता है, हत्ता कि अपने ऑफिस में ही सो जाता है। ये उसमें एक्सट्रीमिज्म है। उसके बाद जी
21 साल की उम्र में उसने हार्वर्ड छोड़ दी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू की। 31 साल की उम्र में वो कम उम्र तरीन जो है वो अरबपति बन गया और 13 साल तक वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स रहा। 1995 से 2007 तक 13 साल वो पहले नंबर पे रहा। उसका जो बचपन का दोस्त था उसका नाम था टी हॉम्स, टी हॉमर भी या टी हॉम्स, इसका जाहिर है कि इनके जो है ना वो नाम इस तरह होते हैं। टी हॉम्स के साथ इसने राब्ता किया और उसे कहा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है, इतने पैसे हैं, कंपनी है, लेकिन जो मेरी समाजी लाइफ है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो टी ने कहा कि कोई मसले नहीं है, तुम रात को तैयार रहना, हम जो है ना वो एक नाइट क्लब में चलेंगे, मैं तुम्हें एक खूबसूरत सी लड़की से मिलवाऊंगा। खैर बिल गेट्स तैयार हुआ, वो नाइट क्लब में चले गए और जो देवी जी उनसे मिलने आई वो टेबल पर बैठी, चाय शाय जो है वो ऑर्डर दिया गया और पहला सवाल बिल गेट्स ने उस लड़की से किया कि आपके मैट्रिक में मैथ्स में कितने नंबर थे। वो लड़की गुस्से से लाल पीली होकर टी के पास आई और उसे कहा कि डेट पर ये सवाल किए जाते हैं जो तुम्हारे दोस्त ने किए हैं। बहरहाल टी ने गेट्स को समझाया कि लड़कियों से मैथ्स के नंबर नहीं पूछते, उनके मैथ्स में नंबर वैसे भी कम होते हैं और ये डेट का तरीका नहीं है। गेट्स ने कहा कि चलें गलती हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो मोहतात रहूंगा। अगले दिन एक और लड़की का अरेंज किया गया, टेबल पे खाने की दावत दी गई। तो देवी जी से सवाल किया बिल गेट्स ने कि 10 सवाल जो है, मैं 10 सवाल मैं आपको देता हूं, दोनों मिलके हल करते हैं, देखते हैं कि कौन पहले हल कर लेता है। वो देवी जी भी बहुत गुस्से हुई और आगे टी पे गुस्सा निकाला। जो टी हामर दोस्त था गेट्स का, उसने सर पकड़ लिया कि ये आता डेट पे है, याद इसको मैथ्स आ जाता है या सवाल आ जाते हैं। फिर उसने गेट्स को डांटा कि इस तरह नहीं होता जिस तरह तुम करते हो। तो गेट्स ने कहा कि मुझे आप आखिरी चांस दे दें। बहरहाल तीसरे दिन फिर ये हुआ, वही नाइट क्लब, गेट्स तैयार होके गया, नई देवी जी आई और वहां पे गेट्स ने कहा कि मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आपके 10वीं में मैथ्स में कितने नंबर थे, मैं आपसे ये भी नहीं पूछता कि 10 सवाल हल करते हैं कौन पहले हल कर लेता है। मैं सिर्फ आपसे ये जो है ना कहना चाहता हूं कि जितने आपने इम्तिहान दिए हैं, जो जो सवाल आपको नहीं आते थे वो मुझे बताएं, मैं अभी हल कर देता हूं। वो देवी जी भी सर पकड़ के सीधी टी के पास पहुंच गई और जो है वो टी को कहा कि ये डेट होती है जो तुम्हारा दोस्त जो है ना सवाल पूछता है। बहरहाल टी ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारी सोशल लाइफ जो तुम कहते हो ना कि महदूद है, तो वो महदूद ही रहेगी। फिर क्या हुआ जी, अब उसने टी ने कहा कि ऐसा जो है वो नहीं चलेगा और तुम्हारे साथ कोई गुजारा नहीं करेगी। लेकिन फिर मेलिंडा ये काम करती थी कंपनी में, बिल गेट्स के साथ उसकी जो है वो शादी हुई, बहुत प्यारा रिश्ता। लेकिन फिर बिल गेट्स 27 साल बाद तलाक हो गई। बिल गेट्स और यानी जो मेलिंडा गेट्स थी उनकी 27 साल बाद जो है वो तलाक हो गई। हालांकि 27 साल इस कपल ने बड़े ज़बरदस्त गुजारे, बड़े प्यार और मोहब्बत से गुजारे। अब एक वाकया, बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आपने भी किसी का उधार देना है, ये वाकया सुनने वाला है। तो गेट्स ने कहा कि एक दफ़ा मैं एक एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने एक अखबार वाले से कहा कि मुझे एक अखबार दे दो। उसने मुझे अखबार दिया, मैंने जेब से $100 का नोट निकाल कर उसको दिया। अब उसके पास खुले नहीं थे, अमेरिका में $100 सबसे बड़ा नोट होता है, उसके पास खुले नहीं थे। उसने मुझे कहा कि अखबार ले लो और जो है वो पैसे भी रख लो। कहते हैं बस बात आई गई हो गई। 2-3 महीने बाद मैं उसी एयरपोर्ट पे गया, उसी अखबार वाले से अखबार का कहा, उसने अखबार दिया, मैंने फिर $100 निकाला, इत्तफाकन उसके पास फिर खुला नहीं था। उसने कहा अखबार रख लो और ठीक है। कहते हैं कि जब मैं अरबपति बना तो
تو میں اسپیشل وہاں گیا، میں نے اس بندے کو ڈھونڈا اور اس کو کہا کہ یاد ہے آپ نے 2 دفعہ مجھے اخبار دیا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ تو گیٹس نے کہا کہ اب میں بلینئر ہوں، آپ منہ سے نکالیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس اخبار والے نے جواب دیا کہ جب میں نے آپ کی مدد کی تو میں یہی اخبار والا تھا، غریب تھا، اب جب آپ آئیں تو آپ ارب پتی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے اپنے اخباروں کے پیسے نہیں چاہیے۔ تو انٹرویو والی لڑکی کو گیٹس نے کہا کہ اس شخص کا میں ابھی تک جو ہے میں نے ادھار دینا ہے، کیونکہ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جی آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں نا، اگر آپ کو باہر والی سیٹ مل جائے تو تھوڑی سہولت ہوتی ہے، یا آپ کو کھڑکی والی جو ہے نا وہ سیٹ مل جائے وہاں بھی تھوڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر آپ درمیان والی سیٹ میں پھنس جائیں تو پھر بہرحال گیٹس کے ساتھ یہ ہوا، گیٹس درمیان میں پھنس گئے، کتاب کھولی، پڑھنا شروع کیا۔ اچانک پائلٹ کو پتہ چل گیا کہ بل گیٹس اکانومی میں بیٹھے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ پائلٹ پورے عملے کے ساتھ بھاگتا ہوا آیا، معافی مانگی اور انہیں کہا کہ میں آپ کی سیٹ چینج کرا دیتا ہوں۔ گیٹس نے کہا کہ جی جہاز اڑنے والا ہے، میں پڑھنا شروع کر چکا ہوں، اب نئی سیٹ پہ لے کر جاؤ گے، میں وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گا، میں وہاں پہ پھر کتاب کھولوں گا، اس سارے پروسیس میں کم از کم 4 سے 5 صفحے پڑھ لوں گا، لہذا جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ ٹھیک ہوں، آپ کی بہت مہربانی۔ یہ بل گیٹس ہیں جی۔ اس کے بعد بدنام زمانہ باس، یعنی بل گیٹس، جس طرح میں نے پہلے کہا ٹف، رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے وہ ملازمین کو ای میل کر دینا کہ تم دنیا کے سب سے ایڈیٹ شخص ہو، تم یہ کام غلط کر کے گئے ہو، اور جو دوست تھے وہ ساتھ والے منع بھی کرتے لیکن وہ یہ میلز کر دیتے اپنے ملازمین کو۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت سخت ہیں، تو وہ فوراً کہتے کہ اسٹیو جاب بھی سخت ہے، میں سخت ہوں تو وہ بھی سخت ہے۔ اس کے علاوہ حاضری دیکھتے کہ جی کون پورے ٹائم پہ آ رہا ہے، کون لیٹ آ رہا ہے، کون پہلے جا رہا ہے، اس پہ بھی دوستوں نے منع کیا۔ اب اس پہ وہ منع تو ہو گیا، لیکن اس نے اب کیا کیا، اب اس نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں یاد کرنا شروع کر دی۔ وہ نمبر پلیٹوں سے اندازہ کرتا کہ کون لیٹ آیا ہے، کون ٹائم پہ آیا ہے، کون جلدی نکلا ہے، کیونکہ اس کے جو باکس کا جو اس کے آفس کی جو تھی وہ شیشے والی کھڑکی، وہاں سے وہ گاڑیوں کو دیکھتا اور ان کے نمبر یاد کرتا کہ کون لیٹ آ رہا ہے اور کون جو ہے وہ ٹائم پہ آ رہا ہے۔ سب سے بڑی جو تھی وہ گالی، یعنی بولتے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے FU ڈیش، آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ بہت زیادہ استعمال کرتے۔ تو ایک اسپیشل سیکرٹری رکھا کہ تم میری تقریر میں یعنی جو ہے نا وہ نوٹ کرنا کہ میں نے کتنی دفعہ FU ڈیش استعمال کیا ہے۔ جب تقریر ختم کی تو سیکرٹری نے کہا کہ سر آپ نے 4 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور گیٹس نے کہا کہ یہ میری تقریر میں سب سے یعنی ایسی تقریر ہے جس میں میں نے سب سے کم یہ لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ میں یہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ ان کی ایک خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ جی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ میلنڈا یا ایملنڈا، ان کا بھی جو ہے نا وہ تلفظ اور سا ہے۔ وہ جب زندگی میں آئی گیٹس کی، تو گیٹس کی جو زندگی ہے وہ پراپر ہو گئی، وہ ڈسپلنڈ ہو گئی، اور وہ بہت سارے لحاظ سے جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ پھر گیٹس کہتا ہے ٹائم کو ویلیو، ٹائم کو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ویلیو دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہر ایک سے میٹنگ نہیں کر سکتا، میں زیادہ لمبی میٹنگ نہیں کر سکتا، میں شارٹ میٹنگ کرتا ہوں، میں جلدی میٹنگ ختم کرتا ہوں، اور میں لمبی جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سیکرٹری جو ہے وہ گیٹس کے سامنے آپ کو بٹھاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کہتا ہے کہ سر آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب، یعنی جب وہ اب کہتا ہے تو پھر آپ نے جو بات کرنی ہے تو آپ گیٹ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس شخص نے 33 سال میں مائکروسافٹ سے 5 چھٹیاں کی ہیں،
33 साल में। कब कब छुट्टियां की हैं? पहली छुट्टी की 1 जनवरी 1994 जब गेट्स की शादी थी। दूसरी छुट्टी की 10 जून 1994 गेट्स की मां का इंतकाल हुआ। तीसरी छुट्टी की 26 अप्रैल 1996 जब गेट्स की बेटी पैदा हुई। और अगली छुट्टी की आखिरी 1991 में जब जो है वो 2002 में, यानी 2002 में गेट्स की बेटी पैदा हुई। ये टोटल जो है वो गेट्स की जिंदगी की छुट्टियां थीं जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो है वो की हैं। इसके अलावा सारी जिंदगी इकॉनमी में जो है वो सफर किया। अपने नौ दौलत ये भी देख लें। और वो क्या कहता था जब पूछते थे कि हमारी कंपनी का रूल है, अगर मैं बिजनेस क्लास में गया तो सारे कहेंगे हम भी बिजनेस क्लास में जो है ना वो जाएंगे। और फिर इकॉनमी से डायरेक्ट वो अपने जेट पर आए, फिर उन्होंने अपना जेट लिया, बिजनेस क्लास यूज नहीं की। उसके बाद जी गेट्स कहता है कि मैंने 10 में से जो है ना मैं वो 9 फैसले ठीक करता हूं, 10 में से 9 फैसले, और एक फैसला गलत हो भी जाता है। और वो यहां ये कहता है कि गलत फैसला ले लेना बिल्कुल फैसले न लेने से बहुत बेहतर है। क्या फैसला लें और वो गलत हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप फैसले ही न लें और काम को लटकाए रखें। उसके बाद क्या हुआ जी, ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से मैंने कभी कोई रिश्ता या कभी कोई वास्ता नहीं रखा और इसकी वजह से इन पर काफ़ी सारे फाइन भी हो चुके हैं। वो लंबी जो है ना वारदात है। अब आपको बताता हूँ बिल गेट्स का जो है ना वो मकान। बिल गेट्स का दुनिया में 4 महफूज तरीन मकान हैं। एक है बकिंगम पैलेस, एक है वाइट हाउस, एक है किम जोंग बुशमाली कोरिया वाला सदर, और चौथा गेट्स का घर है। ये दुनिया के महफूज तरीन जो है वो घर हैं। किस तरह? इर्द गिर्द के जितने भी घर थे गेट्स के, यानी एक सुकून के लिए और एक सिक्योरिटी के लिए, $14 मिलियन में वो गेट्स ने खरीद लिए। $14 मिलियन जितने भी आसपास के घर थे, आप YouTube पे देख सकते हैं। 150 मिलियन की लकड़ी इस्तेमाल हुई है, $150 मिलियन की गेट्स के घर में। जो ही आप गेट्स के घर में इन होते हैं तो आपको एक चिप ऑटोमेटिकली लग जाती है। वो चिप बताती है कि आप कहां जा रहे हैं, आप किस कमरे में हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो सारी चिप जो है वो बताती है। बिल गेट्स का जो घर है वो फ्लड प्रूफ है, वो साइक्लोन प्रूफ है, वो जो है ना वो बुलेट प्रूफ है, इसके अलावा वो हीट प्रूफ है, और इसके अलावा वो कोल्ड प्रूफ है। यहां पे कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा जो उस घर में यानी डॉक्टर्स हैं, उस घर में माली हैं, उस घर में शेफ हैं, अर्दली हैं, ड्राइवर्स हैं, उनकी जो टोटल तादाद है वो 1200 है। यानी अब वहाँ पे सिर्फ गेट्स रहते हैं, और जो मुलाजमीन की तादाद है उसमें न्यूट्रिशंस हैं, उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उसमें जो है ना वो जिस तरह मैंने बताया कि वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, वो सारे वो टोटल 1200 हैं। वो गेट्स के घर में जो है वो रहते हैं। उस घर में चॉकलेट और आइसक्रीम पार्लर्स वो अलहदा हैं। इसके अलावा हर कमरे में किचन है, और उसकी ये खास वजह है क्योंकि बिल गेट्स बहुत गर्म खाना खाते हैं और कमरों में फासला इतना ज़्यादा है किचन और कमरों में कि वो आते आते खाना ठंडा हो जाता है। लिहाजा गेट्स के हर कमरे में जो है वो किचन है क्योंकि वो बहुत गर्म खाना खाते हैं। इसके अलावा इनके घर का अपना साहिल है, बीच है, और उस साहिल की जो रेत है वो वेस्ट इंडीज से इंपोर्ट होती है। वेस्ट इंडीज के साहिलों से वो रेत आती है और बिल गेट्स का जो जाती बीच है उस पर जो है वो बिछाई जाती है। उसके अलावा जी जो उसमें पेंटिंग्स हैं यानी वो मूड के लिहाज से चेंज होती हैं। यानी गेट्स का जिस तरह मूड है ना वो पेंटिंग उस तरह चेंज हो जाएगी। और उस पर कितना खर्चा आया है जी? इस पे $1.5 मिलियन खर्च आया है। पेंटिंग्स बहुत ज्यादा हैं। गेट्स उनको जिस मूड से देखता है तो वो पेंटिंग उस तरह जो है वो चेंज हो जाती हैं। उसके बाद प्राइवेट थिएटर है।
یعنی پرائیویٹ تھیٹر میں میلڈور وہ صرف اب تو طلاق ہو گئی ہے، وہ مووی دیکھتے تھیٹر میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سینمے کی فیلنگ لینے کے لیے وہاں پاپ کارن کی مشین بھی لگی ہوئی ہے، وہیں پہ جو ہے بندے تازے پاپ کارن تیار کرتے ہیں، پھر فلم والی یا سینمے والا ٹچ یا فیلنگ دینے کے لیے وہاں پہ ان کو سرو کیے جاتے ہیں پاپ کارنز۔ یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ دھوئیں پر ان سے سوال ہوا کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو کاربن ہے، یہ دھواں ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ تو اینکر نے کہا کہ سر آپ نے جیٹ رکھا ہوا ہے تو آپ کس طرح جو ہے نا یہ بات کر سکتے ہیں؟ تو گیٹس نے جواب دیا کہ میں 50 کروڑ ایکسٹرا پے کرتا ہوں اور دنیا کا وہ فیول استعمال کرتا ہوں جو گنے چنے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم دھواں دیتا ہے، کم سے کم کاربن خارج کرتا ہے۔ میرا اس فیول پہ 50 کروڑ اضافی خرچ آتا ہے، یہ گیٹس نے کہا۔ اس کے بعد جی انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن کتنا خرچ کر چکی ہے جی؟ ہر سال $1 بلین جو ہے یہ ملڈا اور جو گیٹس فاؤنڈیشن ہے یہ $1 بلین جو ڈالرز ہے یہ خرچ کرتی ہیں، اور انہوں نے ایک انعام رکھا ہوا ہے۔ انعام یہ ہے کہ گیٹس کی فاؤنڈیشن کے لیے جو ہے وہ جتنے کوئی چندہ دے گا، جو زیادہ چندہ دے گا تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ اس کو بل گیٹس کا جو ہے وہ گھر دکھایا جائے گا، یہ انعام ہے۔ وہاں پہ یہ تقریب ہوتی ہے کہ جو زیادہ چندہ دے گا اس کو بل گیٹس کا گھر وزٹ کرایا جائے گا، یہ وہاں پہ بڈنگ ہوتی ہے۔ 129 بلین اس وقت بل گیٹس کے پاس پیسے ہیں، $129 بلین، لیکن اس نے بچوں کو کیا دیا ہے جی؟ ہر بچے کو 70 کروڑ روپیہ دیا ہے، 70 کروڑ روپیہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے پیسے دیے ہیں، اور پورا پیسہ بقایا پورا وہ خیرات کر دیا ہے، ریٹرن، یعنی یہ میرے بچوں کو دینا وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ بہرحال زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے ان کو 70 کروڑ روپیہ فکس کر دیا گیا ہے، باقی سارا پیسہ گیٹس کا وہ وقف ہے۔ افریقہ میں جب دست اور الٹی، یہ پہلی دفعہ گیٹس کو پتہ چلا، ڈائریا کہتے ہیں جسے، کہ جی وہاں پہ دست اور الٹی کی وجہ سے اتنے بچے جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس وقت اس کو خیال آیا فاؤنڈیشن کا اور اپنے پیسے خرچ کرنے کا۔ پھر اس کا ادھر جو ہے وہ رجحان بڑھ گیا، پھر HIV پہ یہ چلا گیا، پھر پولیو پہ چلا گیا، اور آج تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو 17.5 کروڑ بچوں کو جو ہے وہ پولیو بھی پلائی جا چکی ہے اور ان کو پولیو سے بچایا جا چکا ہے۔ 17.5 کروڑ ہے ان کی جو ہے وہ تعداد۔ اس کے علاوہ اس نے یہ رسک کو ضروری سمجھتا ہے کہ رسک جو ہے وہ زندگی میں بہت ضروری ہے، آپ آگے نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے پہلا رسک کا ذکر کیا کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ لوگوں کا خواب ہوتا ہے اگر میں ہارورڈ چھوڑ کے کچھ نہ کر پاتا تو پھر کیا ہوتا، یہ پہلا رسک وہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ IBM نے ان سے کمپنی خریدنے کی بات کی۔ IBM بہت بڑی کمپنی ہے، تو سارے دوستوں نے کہا کہ اتنے پیسے مل جائیں گے تو یہ جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم ہر کمپیوٹر کے لیے پروگرام دیں گے، ہر کمپیوٹر سے رائلٹی لیں گے، اور وہی ہوا۔ یعنی بجائے اکٹھے پیسے لینے کے وہ بھی رسک تھا۔ اگر IBM نہ مانتا تو یہ جو گیٹس کے پاس اتنے اثاثے ہیں وہ نہ بنتے، یہ بھی رسک لیا گیٹس نے۔ اس کے علاوہ جی اس نے سٹیو بامر کے جو ہے نا ہاتھ میں کمپنی دے کر کافی سارا عرصہ وہ کوئٹ کر لیا، یعنی اپنے دوست کو دے کر، اور یہ سماجی کاموں پہ کبھی انڈیا اور کبھی افریقہ مکمل طور پہ اس نے سٹیو بامر کے ہاتھ میں دے دی۔ لیکن ظاہر ہے سٹیو بامر پاکستانی نہیں تھا، جو اس کا رشتہ دار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بہت بڑا جو ہے وہ رسک لیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ 1 ہفتے کا تھنک بریک کہتا ہے اس کو، وہ تھنک بریک لیتا ہے۔ تھنک بریک سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری 1 ہفتے میں اپنی لائف پہ غور کرتا ہے اور کوئی اچھی سی کتاب پڑھتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے 1 ہفتہ وہ تھنک بریک ہوتا ہے، لیکن چھٹی نہیں ہوتی۔
چھٹیاں اس نے صرف وہ 5 کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آیا ہوگا، کیونکہ جو ہے نا وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر یوتھ۔ لیکن اس کے لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جان ملٹن نے کہا تھا، پیراڈائز لاسٹ، اندھا شاعر تھا، کہ ون ہیز ٹو برن دی مڈ نائٹ آئل، آپ کو آدھی رات کا تیل جلانا پڑے گا۔ اب تو خیر تیل ہے ہی نہیں، میں بھی لائٹس میں کھڑا ہوں، بڑی سہولتیں ہیں، تو آگے بڑھیں اور گیٹس کی طرح، یعنی اگر بچے ہیں تو ان کو تربیت کریں اور پیسے کمائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ایک غلط مت ہے کہ پیسہ صرف 2 نمبر آتا ہے، نواز شریف، زرداری، نہ، پیسہ گیٹس کی طرح۔ ابھی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ویلاگ کروں گا، یعنی وہ 3-4 لوگوں کی سٹوری ہے، وہ آپ کو پسند آئے گی۔ پیسے کمائیں، بہت کمائیں۔ اگر آپ پیسے کمائیں گے تو آپ اللہ کو بھی بہت خوش رکھ سکیں گے، رشتہ داروں کی مدد کریں، دوستوں کی مدد کریں، کسی کی بیٹی کی شادی کرائیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ نیا سٹائل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کومنٹس کریں، اور اپنے دوستوں اور اپنے ہم خیالوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اتنا لمبا دیکھنے کا، میری شکل برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔